فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورہ مائدہ کے چوتھے رکوع میں تاریخ بنی اسرائیل کا جو ایک بہت اہم واقعہ بیان ہوا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کچھ جغرافیائی حقائق آپ کے سامنے آ جائیں۔ اس کے لیے ایک خاکہ جو میں نے بنایا ہے وہ آپ کے سامنے یہاں بورڈ پر موجود ہے۔ اوپر جو نیلی لائن چل رہی ہے یہ بحیرہ روم کا ساحل ہے، جنوبی ساحل۔ آپ کو معلوم ہے کہ بحیرہ روم جو ہے جدا کرتا ہے یورپ کو شمالی افریقہ سے، اور یہ نیچے سے جو آ رہا ہے ایک، اور جس کے اوپر جا کے دو کھاڑیاں بن گئی ہیں، یہ ریڈ سی ہے، بحیرہ احمر۔ یہ جدا کرتا ہے افریقہ کے مشرقی ساحل کو ایشیا کے مغربی ساحل سے، یعنی جزیرہ نما عرب کے مغربی ساحل سے۔ اس کے ایک طرف پتلا سا سمندر ہے، یہ اس کے ایک طرف تو جزیرہ نما عرب ہے پورا کا پورا، دوسری طرف شمال سے چلیں اگر تو پہلے مصر آتا ہے، پھر اس کے جنوب میں سوڈان ہے، پھر اس کے نیچے ایتھیوپیا ہے، ایریٹریا ہے۔ یہ مختلف ممالک جو ہیں جو افریقہ کے ہیں وہ اس کے مغرب کی طرف ہیں۔ شمال میں جا کر یہ دو کھاڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، دو خلیجیں۔ ایک خلیج مغربی ہے، اس کا نام ہے سویز، سویز، اس کو خلیج کہیں گے، خلیج سویز۔ اور ایک ہے خلیج عقبہ، یہ ہے مشرقی۔ اب یہ جو اس طرح سے جا کر جدا ہو رہے ہیں تو اس کے درمیان میں ایک ٹرائنگل وجود میں آ گئی ہے۔ اس ٹرائنگل کا جو بیس ہے وہ شمال میں ہے، وہ بحیرہ روم کا ساحل ہے، اور باقی دو سائڈز جو ہیں، ایک سائڈ جو ہے وہ خلیج سویز جو ہے، گلف آف سویز، اس سے ہوتا ہوا جا رہا ہے، اور دوسرا سائڈ جو ہے خلیج عقبہ سے ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں داخل ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، تو چونکہ وقت کا جو بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ فرعون نہیں تھا، فرعونہ کے جو مختلف ڈائنیسٹیز ہیں، مختلف خاندان ہیں، وہ ان میں سے نہیں تھا، بلکہ ایک وقفہ ایسا آیا تھا کہ عربین پیننسولا، جزیرہ نما عرب سے ہی کچھ لوگ نکلے اور انہوں نے مصر کو فتح کر دیا،
تو یہ جو مصر آنے والے تھے جزیرہ نماء عرب سے، یہ بھیڑیں بکریاں چرانا ان کا پیشہ تھا، تو یہ آ کے بادشاہ بن گئے مصر کے، تو انہیں چرواہے بادشاہ کہا جاتا ہے، ہکسوس کنگز۔ یہ فرائنہ نہیں ہے، یہ مصری نہیں ہے، یہ باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے، انہی میں سے وہ بادشاہ تھا۔ اسی لیے سورہ یوسف میں کہیں لفظ فرعون نہیں آیا، ملک ملک ملک، بادشاہ کا ذکر ہے، بادشاہ کا ذکر ہے، بادشاہ کا ذکر ہے، لفظ فرعون نہیں آیا۔ فرائنہ کی جو مختلف نسلیں ہیں ان میں سے یہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ چونکہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا ہکسوس کنگز میں سے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معتقد ہو گیا، اس کے خواب کی تعبیر بتائی، تعبیر کے ساتھ ہی پھر جو مصیبت آنے والی تھی اس کا حل بتایا، پھر ایک بہت بڑے ذمہ دار عہدے پر فائز ہو کر جو بہت بڑا قحط پڑا وہاں پر، اس کا انتظام کیا، انسلام کیا بہترین طریقے پر۔ تو یہ گویا کہ ایک طرح سے مرشد تھا، ایمان تو وہ نہیں لایا حضرت یوسف علیہ السلام پر، لیکن جیسے کوئی بزرگ ہوتے ہیں جن کو کوئی شخص مانتا ہے کہ یہ بڑی بزرگ شخصیت ہے، ایسے حضرت یوسف کو بادشاہ مانتا تھا۔ لہذا جب بنی اسرائیل کے بقیہ جو خاندان تھے وہ مصر میں، سورہ یوسف میں ہے، اس وقت میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا واقعہ ہوا، کیا ماجرا ہوا۔ بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں مصر کا بہترین علاقہ جو تھا وہ عطا کیا، وہ جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، لکھا ہوا ہے یہاں پہ جشن، یا جوشن بھی کہتے ہیں، جشن بھی کہتے ہیں۔ یہ صرف دریائے نیل کا ڈیلٹا ہے، دریائے نیل جنوب سے آ رہا ہے، یہ سوڈان سے ہو کر آتا ہے اور پھر مصر میں داخل ہوتا ہے، اور ایک سیدھی لکیر کے مانند شمال کی طرف جاتا ہے، لیکن بحیرہ روم میں گرنے سے پہلے اس کی شاخیں ہو جاتی ہیں متعدد، تو ڈیلٹا بنتا ہے، اور وہ علاقہ بن انتہائی زرخیز ہوتا ہے۔ تو وہ علاقہ تھا کہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اور ان کے جو کنبے تھے، قبیلے تھے، ان کو عطا کیا۔ تقریباً 250-300 برس تک یہ لوگ مصر میں بڑے عیش میں، بڑے آرام میں رہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے پیر زادے تھے، یہ حضرت یوسف کی نسل، حضرت یوسف کے خاندان والے، حضرت یوسف کے رشتہ دار۔ لیکن پھر مصر میں ایک انقلاب آیا، قومی انقلاب، جو وہاں کے اصل رہنے والے تھے جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ باہر کے آئے ہوئے لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں، تو جیسے کہ رد عمل ہوتا ہے، ایک نیشنل ریولوشن برپا ہوا، اپرائزنگ ہوئی، اور ہکسوس کنگز کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا، اور پھر فرائنہ کا دور آ گیا، جو اصل مصری نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، فرائنہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل پر پھر تشدد کرنا شروع کیا، کیونکہ پچھلے جو بادشاہ تھے وہ ان کے معتقد تھے، تو اب یہ آنے والے ان کے دشمن ہو گئے کہ یہ ان کے پروردہ ہیں اور ان سے انہوں نے مراعات حاصل کی ہیں اور خوب پھلے پھولے ہیں، لہذا اب ان کے اوپر تشدد کا آغاز ہوا، مظالم کا آغاز ہوا۔ اور وقت کا بادشاہ جو تھا، منفتاح اس کا نام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ جو فرعون تھا، اس نے خواب دیکھا کہ کوئی ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے جو میری سلطنت کے ٹکڑے کر دے گا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا ہو کسی عورت کے، اسے قتل کر دیا جائے، صرف بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے سے ایک خاص طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو اسرائیلی تھے، بچایا، ان کی ماں کو وحی کی کہ اسے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو، باقی ہم جانے اور یہ جانے، تم مطمئن رہو کہ یہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ تمہارا بچہ۔ بہرحال حضرت موسیٰ کو لے کر وہ صندوق جو ہے وہ نیل کے ساحل کے ساتھ جا لگا، اور وہ ساحل پر بھی جگہ وہ تھی جہاں پہ کہ شاہی خاندان کی خواتین آتی تھی نہانے کے لیے، تو آئی ہوئی تھی، مہارانی بھی موجود تھی، اور مہارانی اتفاق سے اسرائیلی تھی، جس کا ذکر کہ سورہ تحریم میں آیا ہے، اس کا نام آتا ہے دوسری جگہوں پر، قرآن میں تو نہیں ہے، آسیہ۔ یہ بہت نیک خاتون تھی، بہت نیک خاتون، بہت نیک خاتون، اسرائیلی تھی، اپنے حسن کی وجہ سے، جو بھی نسوانیت ان کے اندر تھی اس کی وجہ سے بادشاہ نے ملکہ بنا لیا تھا، اور بادشاہ انتہائی محبت کرتا تھا۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا بادشاہ کو کہ یہ اسرائیلی بچہ ہے جو بچ کر آ گیا ہے، اور وہ قتل کرنے پر تلا ہوا تھا، لیکن اس بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، کیوں قتل کرتے ہو، یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، یہ گورا چٹا گول مٹول سا بچہ جو ہے خوبصورت انتہائی۔ سورہ میں ایک جگہ سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ
میں نے تم پر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا. جو دیکھتا تھا موہنی صورت وہ گرویدہ ہو جاتا تھا، لہذا وہ ان کی خوبصورتی اور موہنی صورت جو ہے وہ آڑے آ گئی اور فرعون نے قتل نہیں کیا. بہرحال یہ حضرت موسیٰ جوان ہوئے محل میں، پھر لمبی داستان ہے. اس کے بعد انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر یہ گئے اور انہیں وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، رسالت سے سرفراز فرمایا اور کہا جاؤ اب فرعون کے دربار میں جاؤ، ان سے کہو کہ اب بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو، ہمیں جانے دو، ہم جہاں سے آئے تھے واپس چلے جائیں گے. تم نے جو انہیں غلام بنا رکھا ہے، ان سے بیگار لیتے ہو، انہیں ستاتے ہو، انہیں ظلم کرتے ہو، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہو، بیٹیوں کو زندہ رکھتے ہو، طرح طرح کی تم نے ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کر رکھی ہیں. تو یہ قوم باہر سے آئی تھی، تمہاری اپنی قوم نہیں ہے، یہ مصری نہیں ہے، یہ تو فلسطین سے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اب انہیں واپس جانے دو. اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی قوت جو تھی، انہیں بیگار کی طاقت ملی ہوئی تھی، اتنی بڑی نفری، انہیں چھوڑ دینا جو ہے آسان نہیں تھا، لہذا وہ ایک لمبی کشمکش چلی ہے حضرت موسیٰ فرعون کے مابین. پھر بالآخر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے. اب یہ لال لکیر جو آئی ہے اس کو نوٹ کیجیے، اور یہ جو خلیج سوئس سے اوپر جو نیلے نقطے بنے ہوئے ان کو سمجھ لیجیے یہ کیا ہے. یہ سالٹ لیکس کہلاتی ہیں، نمکین پانی کی جھیلیں، اور یہ چلی گئی ہیں دریائے یہ بحیرہ قلزم تک. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کبھی ماضی میں لاکھوں سال پہلے ہوگا کہ یہ جو بحر احمر ہے یہ ملا ہوا تھا میڈیٹرینین سی کے ساتھ. یہ سویس کینال جو بعد میں بنی ہے یہ گویا کہ پہلے سے موجود تھی، ایک طرح سے ایک فطری سمندر کی حیثیت سے. بعد میں اس کے کچھ حصے خشک ہو گئے، کچھ رہ گئے جو ذرا ڈلوان میں ہوں گے، جو گہری جگہ پر ہوں گے، تو وہ جھیلیں بن گئی. اور ان جھیلوں کو بھی سالٹ لیکس کہا جاتا ہے، ان کا پانی نمکین تھا. اگر عام جھیلیں ہوں جیسی کہ ہوتی ہیں، جو خشکی پر جھیلیں ہوتی ہیں ان کا پانی میٹھا ہوتا ہے، یہ پانی کڑوا پانی جو ہے بہت ہی جو ہے یہ اس کے اندر نمکین پانی، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے تو سمندر کا پانی. یہ سمندر ہی تھا، لیکن بعد میں درمیان میں کچھ ٹکڑے اس کے خشک ہو گئے تو یہ علیحدہ علیحدہ جھیلیں بنی رہ گئی. انہی کو پھر جو ہے ملا کر کھدائی کر کے ایک کو دوسرے سے، دوسرے کو تیسرے سے ملا کر سوئس کینال بنائی گئی ہے. بہرحال حضرت موسیٰ اپنی قوم کو جشن کے علاقے سے لے کر نکلے ہیں. اب ان کے لیے ایک راستہ یہ تھا فلسطین جانے کا کہ سیدھا تیر کی طرح مشرق کی طرف جاتے، میڈیٹرینین کے ساحل کے ساتھ ساتھ جاتے. تو یہ چھوٹا راستہ بھی تھا، آباد راستہ بھی تھا، اس پہ پانی وغیرہ یہ چیزیں بھی آسانی سے مل سکتی تھی، سامان رسد بھی مل سکتا تھا. لیکن وہاں چونکہ آبادیاں تھیں لہذا چھاونیاں بھی تھیں، لہذا اندیشہ تھا کہ ان کے خلاف کوئی اقدام ہو جائے گا اور مصری فوج جو ہے ان کا راستہ روکے گی اور انہیں قتل کرے گی. لہذا لمبا راستہ دیا انہوں نے. وہ جنوب کی طرف آئے یہاں تک کہ خلیج سویس کو انہوں نے عبور کیا ہے. اب اس میں اختلاف ہے، ایک تو یہ بھی ہے کہ کسی سالٹ لیک کو عبور کیا اور ادھر آ گئے سینائی پیننسولا. یہ جو ٹرائنگل میں نے بتائی تھی آپ کو، یہ سینائی پیننسولا ہے، جزیرہ نمائے سینا، اور اس کا جو ساؤدرن اینڈ ہے وہاں ہے کوہ طور. اس طور کا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کئی نام آئے ہیں. طور سینا سورہ مومنون میں آیا ہے، طور سینین وہذا البلد الامین یہ سورۃ التین میں آیا ہے. تو اس کے نام کئی ہیں، طور بھی ہے، طور سینا بھی ہے، طور سینا بھی ہے، طور سینین بھی ہے. اور یہی وہ پہاڑ ہے جہاں پر کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی تھی حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ نبوت اور رسالت سے سرفراز ہوئے تھے. تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو، اور قوم کتنی تھی یہ بھی سمجھ لیجئے، 6 لاکھ کا قافلہ تھا. مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے، آپ کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ 1 لاکھ کے قافلے کے ساتھ میں پاکستان آیا تھا. 20 دن میں ہم نے 170 میل طے کیے حصار سے سلیمان کی ہیڈ ورکس تک، 10 میل روزانہ چل کر. اب وہ 95,000 تھا، لاکھ پورا بھی نہیں تھا. 95,000 کا قافلہ کتنا بڑا تھا، پورا 10 میل کی تو قطار بن جاتی تھی بیل گاڑیوں کی. بیل گاڑیوں میں عورتیں بچے بیٹھے ہیں، کچھ سامان رکھا ہے، اور مرد جو ہیں دانے بائیں چل رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ قافلہ جو ہے 10 میل لمبا ہو جاتا تھا.
صبح 4 بجے قافلہ پڑاؤ سے نکلا، پہلا گڈھا نکلا، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، وہ لائن بنتی چلی گئی۔ دن کے 10 بجے جو پہلا گڈھا تھا وہ اگلے پڑاؤ پر پہنچ گیا اور اس نے وہاں جا کے ڈیرا لگانا شروع کیا۔ اب اس کے بعد دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، آخری گڈھا پھر 4 بجے شام کو وہاں پہنچتا تھا۔ تو 4 بجے سے صبح 4 بجے تک پھر وہاں پڑاؤ رہتا تھا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو یہ جو قافلہ لے کر حضرت موسیٰ نکلے 6 لاکھ پر مشتمل تھا، اس میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سب شامل کر لیے جائیں۔ اور یہ گنتی دی گئی ہے تورات کے اندر، جو کتاب الخروج ہے، دی بک آف ایکسوڈس، اس میں بتا دیا گیا 12 قبیلے، فلاں قبیلے کے اتنے مرد، اتنے جوان، اتنے بوڑھے، اتنے عورتیں، اتنے بچے، دوسرے قبیلے کے اتنے مرد، ان میں سے بھی اتنے بوڑھے، اتنے جوان، اتنے بچے، اتنی خواتین۔ تو وہ پوری گنتی دے رکھی ہے انہوں نے، اور وہ 6 لاکھ بنتے ہیں۔ اچھا، یہ جو یہ ہے سینائی پیننسولا، اس کے جنوب میں آ کر پھر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ 1 سال تک حضرت موسیٰ اور یہ قافلہ یہاں مقیم رہے، جنوب میں، ایٹ دی ساؤدرن ٹپ آف دی سینائی پیننسولا۔ یہ جزیرہ نما ہے۔ جزیرہ نما اسی کو کہتے ہیں جو 3 طرف سے پانی میں گرا ہوا ہو اور ایک طرف خشکی ہو۔ تو یہ جزیرہ نما سینہ بنتا ہے کہ ادھر خلیج سویز ہے، ادھر خلیج عقبہ ہے، اور پیچھے جو ہے خشکی چلی آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے جزیرہ نما پیننسولا، انڈین پیننسولا، انڈیا میں آپ کو معلوم ہے کہ مغرب میں ساحل ہے، بمبئی سے نیچے اتر جائیے، گجرات سے نیچے ساحل ہی ساحل، ساحل ہی ساحل، آپ سری لنکا تک پہنچ جائیں گے، پھر مشرق میں پھر ساحل ہے۔ تو وہ جو تکون بنتی ہے درمیان میں، اسے انڈین پیننسولا کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سینائی پیننسولا۔ تو اب یہاں پر 1 سال جو مقیم رہے، اسی دوران میں انہیں تورات دی گئی۔ 40 دن کے لیے کوہ طور پر یہ رہے اور وہیں پر انہیں تورات عطا کی گئی۔ اور ان کے پیچھے جو ہے کچھ لوگوں نے جو سامری تھا اس کے بہکانے سے بچڑے کی پرستی شروع کر دی۔ وہ بھی ایک لمبی داستان ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب تورات مل گئی اور قول و قرار ہو گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب شریعت دے دی گئی تو پھر کوہ طور کو اٹھا کر ان پر معلق کر دیا گیا، ایک دہشت کی کیفیت پیدا کی گئی، خوف اور خشیت تاکہ دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اور اس حالت میں ان سے عہد لیا گیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، اس کو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے پوری طاقت کے ساتھ پکڑو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں مسلمانوں سے کہا گیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، چمٹ جاؤ اس کے ساتھ۔ اسی طرح ہم نے جو تمہیں دی ہے تورات اور جو شریعت دی ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس کو پکڑو اور تھامو پوری طاقت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں درج ہے اسے یاد رکھو، اور یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے، اس پر عمل کرو۔ بہرحال اس کے بعد پھر اب حضرت موسیٰ اپنے قافلے کو لے کر اب خلیج عقبہ کے ساتھ ساتھ چلے۔ خلیج عقبہ کا مغربی ساحل، مشرقی ساحل جو ہے وہاں پر قوم مدین کا مسکن ہوتا تھا کبھی، جس میں حضرت شعیب بھیجے گئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال مغرب کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ پھر جب اوپر آئے ہیں تو یوں سمجھیے کہ آج کل بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، غازہ کی پٹی کے قریب جب پہنچے ہیں۔ یہ غازہ جو ہے یہ گیٹ وے ہے ٹو پیلسٹائن، فلسطین کا دروازہ ہے کہ یہاں سے اب آگے فلسطین شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب قتال کا وقت آ گیا، تمہیں جنگ کرنی ہوگی۔ اب جو بھی فلسطین میں آباد ہیں مشرک قومیں، وہ سب بے خدا، مشرک اور بہت ہی گمراہ قومیں تھیں، اس میں فلسطین بھی تھے اور دوسری قومیں عمالقہ تھیں۔ ان سے لڑو، انہیں یہاں سے نکالو اور اس سرزمین پر قبضہ کرو، یہ سرزمین اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ گویا کہ اب تمہارے لیے، جیسے کہ حضور نے مشورہ کیا تھا کہ اے مسلمانوں، غزوہ بدر سے پہلے ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، جو مال غنیم، مال تجارت سے لدا پھندا ہوا ہے، خوب اس کے اندر مال تجارت ہے، قیمتی، اور ایک فوج آ رہی ہے جنوب سے، مکے سے نکلی ہے 1000 نفری، اور اس طریقے سے یہ 2 اب شمال سے آ رہا ہے قافلہ، جنوب سے آ رہی ہے فوج، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح عطا کرے گا۔ تو بتاؤ کدھر چلے، فوج کا رخ کرے یا یہ کہ قافلے کی طرف چلے؟ بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے، پھر وہ سیرت کا ایک اہم باب ہے وہ،
اس وقت اس کا صرف تذکرہ میں نے کیا، بالکل یہی مرحلہ آ گیا تھا حضرت موسیٰ کی زندگی میں. جیسے کہ بدر کا معاملہ ہوا ہجرت کے بعد، مکے سے آپ نکل چکے تھے، مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، تب قتال کا معاملہ، جنگ کا مسئلہ شروع ہوا ہے. اسی طرح مصر سے نکل گئے بنی اسرائیل، غلامی سے چھٹکارا مل گیا، وہ نکل کر آ کر صحرائے پیننسلا میں سال 2 سال انہیں گزر بھی گئے، آزادی کی فضا میں انہوں نے سانس لیا، اور ان کی جمعیت جو تھی اب اس کو کہا گیا کہ اب جنگ کرو، داخل ہو جاؤ اس ملک کے اندر، اور جو رہنے والے ہیں ان کے خلاف جنگ کر کے انہیں یہاں سے بے دخل کرو، اس لیے کہ اللہ نے یہ زمین تمہیں دے دی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ جی نہ چراتے، اگر وہ بدلی نہ دکھاتے، بزدلی نہ دکھاتے تو لازماً اللہ فتح دے دیتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے. اسی کا آج حوالہ دیتے ہیں یہ کہ فلسطین تو ہمیں اللہ نے دیا تھا، فلسطین تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے ہمارے لیے، لیکن یہ عطا کردہ جو ہے وہ اس میثاق کے طفیل تھا. تم نے میثاق کو توڑا، تم نے اس کے جو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس عہد کی خلاف ورزیاں کی، لہذا وہ جو اللہ تعالیٰ کا قول و قرار تھا تمہارے ساتھ وہ مجروح ہو چکا ہے. بہرحال پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا کہ ہم تو جنگ نہیں کریں گے، وہ تو بڑی زوردار قوم ہے جو وہاں آباد ہے، بڑے جنگجو لوگ ہیں، بڑے بہادر لوگ ہیں، بڑے جسے والے لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. موسیٰ جاؤ، تم جاؤ اور تمہارا رب وہاں جا کے جنگ کرو، اور انہیں وہاں سے پہلے نکال دو، پھر ہم داخل ہوں گے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر 2 افراد کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ کی قوم میں سے، 6 لاکھ میں سے 2 آدمی نکلے صرف، حضرت یوشع ابن نون جنہیں بائبل میں جوشوا کہا گیا، جوشوا، اور یہی جوشوا ہیں جو سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ گئے تھے ایک صاحب سے، ایک بزرگ سے ملنے کے لیے جن کا نام عام طور پر حضرت خضر لے لیا گیا، اگرچہ قرآن مجید میں یہ نام نہیں ہے. تو ان کے ساتھ جو نوجوان تھا، قال فتح ہو آتنا غدانا، آداؤ بھائی اب کھانا لے آؤ، ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہمیں بڑی سخت جو ہے تکان ہو گئی. تو وہ فتح جو ہیں جو ان کے ساتھ تھے نوجوان، ان کے خادم، وہ یہی جوشوا تھے، یوشع ابن نون، نہایت وفادار ساتھی نوجوان. تو یوشع ابن نون نے اور کالب بن یفنہ یہ دوسرا آدمی نکلا، 2 نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ اے اسرائیلیوں ہمت کرو، بزدلی مت دکھاؤ، تم ایک دفعہ داخل تو ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کم تعداد کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد کے لوگوں کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. ہمت کرو، بزدلی نہ دکھاؤ. لیکن انہوں نے کہا اذا انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، موسیٰ نتھنگ ڈوئنگ، ہم کچھ سننے کو تیار نہیں، جاؤ تم اور تمہارا رب اور جا کے جنگ کرو. یہاں پہ میں ایک نقطہ بیان کر دوں، یہ گویا کہ ایک طرح سے اپولوجی ہے بنی اسرائیل کی طرف سے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا. اللہ نے لاڈ پیار بہت کیا ان کے ساتھ. 9 معجزے تو مصر میں دیکھے جو اصلاً دکھائے گئے تھے آل فرعون کو. پھر ایک عصا کی ضرب سے سمندر ان کی نگاہوں کے سامنے پھٹ گیا، سمندر پھٹ گیا. ایک عصا کی ضرب سے 12 چشمے ایک چٹان سے نکل بہے. یہ جو لاڈ پیار اللہ نے کیا ہے، معجزے پر معجزہ، معجزے پر معجزہ، معجزے پر معجزہ. دھوپ لگی تو آپ معلوم ہے کہ اوپر جو ہے سائبان، بابر کا سائبان جو ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جیسے جیسے یہ صحرا میں سفر کر رہا ہے، اوپر وہ ساتھ ساتھ کے ساتھ موونگ ٹینٹ سمجھ لیجئے، یہ خیمہ ہے جو ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے، ابر کا سائبان ہے. بھوک لگی تو انہیں کھانے کے لیے من و سلوہ دے دیے گئے. تو یہ جو لاڈ پیار تھا اس نے ان کو بگاڑ دیا تھا. گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم نے اتنے معجزے دکھائے ہیں اے موسیٰ، تمہاری لٹھیا تمہارے پاس ہے، تمہارا عصا تمہارے پاس ہے، جاؤ اس عصا کی مدد سے. اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، پہلے اس قوم کو وہاں سے نکال باہر کرو، پھر ہم داخل ہوں گے. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس قدر بددلی طاری ہوئی، بیزاری طاری ہوئی. انہوں نے اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے اپنی اس قوم سے علیحدہ ہونے کی اجازت دے دے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ان ناہنجاروں کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. انہوں نے کیسے کیسے معجزے دیکھے ہیں، پھر بھی ان کی بے یقینی کا، نافرمانی کا یہ عالم ہے کہ میں حکم دے رہا ہوں کہ جنگ کرو اور یہ پورا کا پورا جو ہے 6 لاکھ کی تعداد تھی. ذرا سوچئے، معمولی نہیں تھی. آپ ان میں سے بوڑھوں کو نکال دیں، عورتوں کو نکال دیں، بچوں کو نکال دیں، تب 1 لاکھ تو ہوں گے، اور نیچے آ جائیے 50,000 تو ہوں گے.
6 لاکھ میں سے 12 میں سے ایک تو ہوگا ایسا جو جنگ کرنے کے قابل ہو. حالانکہ میرے نزدیک وہ 1 لاکھ والی فگر زیادہ صحیح ہے کہ ایک خاندان کے 6 افراد میں سے کم ایک تو ایسا ہوگا جو جنگ کرنے کے قابل ہو. لیکن یہ کہ اتنی بڑی تعداد رکھنے کے باوجود انہوں نے بزدلی دکھائی تو اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اب ہمیں ان سے دور کر دے، ہم ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہیں. اللہ نے یہ دعا تو قبول نہیں کی، البتہ یہ فرما دیا کہ یہ بنی اسرائیل پر اب یہ ارض مقدس 40 برس تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے. اب اسی صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے پھریں گے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور اسی کے اندر بھٹکتے رہیں گے. اسی میں یہ ہوا ہے، یہ حکمت خداوندی دیکھیے. ان 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ کے بعد جانشین بنے یوشع، وہی یوشع ابن نون، وہ نبی بھی تھے. اچھا، لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہوا؟ وہ قوم کے جس نے، وہ نسل کے جس نے مصر میں غلامی کا داغ اٹھایا تھا، اور غلامی میں آپ کو معلوم ہے غیرت کچھ نہیں جاتی ہے انسان کی، غیرت اور حمیت نہیں رہتی. آزاد فضا میں رہنے والوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ان میں غیرت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، ان میں بہادری ہوتی ہے، شجاعت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، عزیمت ہوتی ہے. غلامی کے اندر جیسے ہمیں غلامی مار گئی، 200 برس کی انگریز کی غلامی نے ہمیں ختم کر کے رکھ دیا. ہماری قوم کے اندر وہ ہمت اب باقی رہی نہیں ہے، غیرت نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیسے کیسے بڑے یو ٹرن جو ہے ہمارا صدر لے رہا ہے، اور مجال ہے قوم کے اندر اس کے احساس پر جوں بھی نہیں گئی. ایک ہی حکم، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. ایک اتنا بڑا ملک ہے، کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، کوئی جزیرہ نہیں ہے. 15 کروڑ انسان، 10 لاکھ سے زیادہ فوج تو سٹینڈنگ ہے. بہرحال صورتحال یہ تھی کہ پھر اس 40 سال کے دوران وہ غلامی زدہ جو لوگ تھے، سمجھا، یا جن کو غلامی نے ڈس لیا ہوا تھا، جن کے اندر کی ہمت ختم ہو گئی تھی، وہ قوم مر گئی. 40 سال کے عرصے میں تو ایک چینج ہو جاتی ہے. ایک جنریشن گئی، اگلی جنریشن آئی جو صحرا میں پیدا ہوئی ہے، صحرا میں پلی بڑھی ہے. اس کے اندر ہمت، آزادی کی فضا میں اس نے سانس لیا ہے. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. صحرائی انسان ہو تو اسے زندہ رہنے کے لیے بڑی شدید محنت کرنی پڑتی ہے. میل ہا میل سے پانی لانا پڑتا ہے گھڑوں کے اوپر. کنویں کتنے کتنے فاصلے پر، تھر پار کر کا آپ اندازہ کیجئے کتنے کتنے فاصلے پر کنویں ہیں. کنویں پانی لانا یا ہماری طرح تھوڑا یہ ہے ٹیپ کو ذرا کھولا اور پانی موجود ہے، چلا آ رہا ہے. میدانی علاقوں کے اندر تو پانی اتنا ہوتا ہے، آپ کنواں کھود لیجیے، تھوڑے سے دور فاصلے پر آپ کو پانی نکل آئے گا. وہاں جا کے دیکھیے کہ سینکڑوں فٹ نیچے جائیے تو پانی ملے گا، اور اسے انسان تو کھینچ بھی نہیں سکتا. وہ تو اونٹ ہوں یا بیل ہوں، وہ اس کو کھینچتے ہیں پانی کو، اس لیے کہ وہ کئی 100 فٹ نیچے سے پانی لے رہے ہیں. تو جن کے اوپر اس قدر تنگی ہوتی ہے، پھر کھانے کو صحرا میں کیا پیدا ہوتا ہے. اچھا، یہی معاملہ پہاڑوں پر ہے. پہاڑوں پر اوپر ٹاپ پر پانی نہیں ہوتا. کہیں کوئی اگر کوئی چشمہ ہے تو بات اور ہے، ورنہ نیچے سے پانی لے کے جانا پڑتا ہے انہیں. پانی لے کر چڑھنا اوپر ان کی عورتیں یہ کرتی ہیں، گھڑے سروں پر رکھے ہوئے یا کچھ اور چھوٹی گھڑیاں، ان کو لے کر چڑھنا پہاڑ کے اوپر کرتی ہیں. تو یہ مشقت جو ہے، اس سے انسان کے اندر ایک پختگی پیدا ہوتی ہے، ایک صلابت، ایک طاقت، ایک قوت. تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہی بات مجھے یاد آئی کہ کہی تھی کبھی بھٹو صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو، وی آر اینیملز آف دی ڈیزرٹ. ہم ڈیزرٹ کے حیوانات ہیں، کیونکہ یہ سندھ بھی جو ہے وہ ڈیزرٹ کا علاقہ ہے، اکثر و بیشتر علاقہ ڈیزرٹ ہے. وی آر فرام دی ڈیزرٹ. اور ڈیزرٹ کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہمت والے ہوتے ہیں. اور واقعہ یہ کہ ثابت ہوا ہے کہ سندھیوں میں ہمت والے ہیں، پنجاب میں کوئی ہمت والا نہیں نکلا، آج تک نہیں نکلا. وہ ایک کانا نکلا تھا کبھی، وہ سکھ جو ہے رنجیت سنگھ، باقی کون نکلا. تو واقعہ یہ ہوا، بھٹو نے جان دے دی، کسی طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوا. ورنہ ذرا معافی مانگتا، تھوڑا سا خم کھا جاتا، تھوڑا سا جھک جاتا تو جان بچ جاتی، جان دے دی. بہرحال یہ مضمون ذرا علیحدہ ہو گیا. تو میں کہہ یہ رہا تھا
کہ 40 سال جو ان کا صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتے پھرنا ہوا ہے، تو ایک اعتبار سے اے بون ان ڈسگائز ان کے لیے ایک طرح سے نعمت ہو گئی کہ وہ بزدل قوم جو تھی، جو غلامی کا داغ جس پر لگا ہوا تھا، جس کی غیرت و حمیت ختم ہو چکی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور نئی نسل جو صحرا میں پیدا ہوئی، سختیاں جھیلی، مصیبتیں برداشت کی، مشقتوں کے عادی ہوئے، وہ جوان ہوئی۔ پھر حضرت یوشع ابن نون کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا، 40 برس کے وقفے کے بعد قتال ہوا ہے، اور پہلا شہر جو فتح کیا انہوں نے جریکو، کیونکہ یہ نام آج کل آتے ہیں اخبارات کے اندر، جریکو یہ اسرائیل کا، بلکہ ویسٹ بینک کا کہنا چاہیے، اسرائیل کا نہیں، اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، پہلے اس کا نام اریحا تھا، اریحا سے جریکو بن گیا ہے۔ تو جریکو پہلا شہر تھا کہ جو اسرائیلیوں نے فتح کیا تھا حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کی سرکردگی میں، لیکن حضرت موسیٰ کے زمانے میں انہوں نے صاف کورا جواب دے دیا تھا۔ اب یہ آیتیں پڑھ لیجئے، کیونکہ اس کا جو بھی مفہوم ہے وہ سارا سامنے آ گیا ہے، لہذا اب تو بیشتر جو ہے ترجمہ ہی رہ گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا یاد کرو اللہ کا انعام و اکرام جو تم پر ہوا ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ تمہارے اندر اللہ نے انبیاء اٹھائے۔ تمہارے جد امجد یعقوب نبی تھے، ان کے بیٹوں میں سے حضرت یوسف نبی تھے، پھر اللہ نے انہی کی نسل میں سے یہ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، ان کو اٹھایا نبی کی حیثیت سے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس میں مستقبل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہارے ہاں اب یہ نبوت کا سلسلہ ٹوٹے گا نہیں، 1400 برس تک نبوت جاری رہے گی، تو یہ ایک پیشن گوئی بھی ہے۔ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ بادشاہ بنانے کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ تعویل کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ جس وقت تک یہ قایات جس واقعے کے پس منظر میں آ رہی ہیں، اس وقت تک تو ان کے ہاں بادشاہت ابھی نہیں آئی تھی۔ یا تو یہ کہیے کہ جشن کے علاقے میں جو انہیں ٹھاٹھ میسر تھے، جو انہوں نے عیش کیا ہے، اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں بادشاہت دے دی تھی، یا یہ ہے کہ مستقبل کے لیے اس میں پیشن گوئی ہے، تم میں داؤد جیسے بادشاہ ہوں گے علیہ السلام، تمہارے اندر سلیمان جیسے بادشاہ ہوں گے علیہ السلام۔ تو ذرا اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کو یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ ساری چیزیں دی جو تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑی شے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ توحید تھی، توحید پر یہ قائم رہے۔ کبھی کبھی بہت سے لوگ ان کے ایسے تھے کہ جو پڑوسی جو لوگ تھے مختلف ممالک کے اندر، جو مشرکین تھے، ان کے زیر اثر آ کر انہوں نے بھی شرک اختیار کیا، اور مشرکہ عورتوں سے شادیاں کر کے یا انہیں کنیزیں بنا کر اپنے گھروں میں ڈالا، تو عورت جو ہے اس کے اثرات تو انہیں پھیلتے ہیں۔ اگر ان سے نسل ہوئی، ان سے اولاد بھی ہو گئی، تو ماں کے اثرات کو قبول کرے گی، لہذا ان کے ہاں شرک آیا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ایک قومی سطح پر کبھی شرک نہیں آ سکا۔ یہ معاملات علیحدہ ہیں، یہ سٹرے انسیڈنٹس ان کو کہیں گے ہم، لیکن بحیثیت مجموعی اس پوری قوم کے لیے شرک کبھی نہیں آیا، یہ توحید پر قائم رہے۔ آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، تمہیں وہ کچھ دیا ہے، تمہیں تورات جیسی کتاب دی ہے، تمہیں شریعت دے دی ہے۔ یہ ساری باتیں کب ہو رہی ہیں؟ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، جبکہ وہ صحرائے سینا کے ساؤدرن ٹپ سے 1 سال وہاں پڑاؤ رکھنے کے بعد اور تورات ملنے کے بعد پھر چلے ہیں، اس میں بھی وقت لگا ہوگا کافی، اس لیے کہ خلیج عقبہ کے ساتھ ہو کر ساتھ چل کر اور پھر غزہ کے علاقے تک پہنچ جانا، جو گیٹ وے ٹو پیلسٹائن ہے، تو وہاں تک پہنچنے میں وقت لگا ہوگا۔ تو اتنا وقت لگا ہے، تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر انعامات کیے، احسانات کیے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں۔ یہ ارض مقدس ہے، یہ فلسطین پورا کا پورا ارض مقدس ہے، جس کو کہا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں الذی بارکنا حولہ۔ یروشلم جو ہے شہر، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے آس پاس کا علاقہ جو ہے، اس کے ارد گرد جو ہے، یہ بھی مقدس سرزمین ہے اللہ کی۔ سینکڑوں انبیاء یہاں ہوئے،
سینکڑوں انبیاء وہاں دفن ہیں، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں دفن ہے، حضرت اسحاق حضرت یعقوب وہاں دفن ہے، پھر بنی اسرائیل کے بہت انبیاء جو ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا 1400 برس تک جو ہے ان کی جو ہے وہ ایک تار ٹوٹا ہی نہیں، مسلسل نبی رہے۔ اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا اس کی جگہ کوئی اور دوسرا نبی جو ہے لے لیتا تھا، تار ٹوٹا نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے۔ جیسے حضور نے کہا تھا کہ 2 میں سے ایک پر تمہیں فتح لازماً ملے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم قافلے کی طرف جاؤ گے قافلے پر فتح ہو جائے گی، اگر تم فوج کی طرف جاؤ گے فوج پر فتح ہو جائے گی۔ فیصلہ تمہارا ہے، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ اب طے کر لو، مال و دولت کی حوث ہے تو چلو قافلے کی طرف، اور اگر حق کا حق ثابت ہونا، احقاق حق اور ابطال باطل یہ پیش نظر ہے تو پھر تمہیں لشکر کی طرف جانا چاہیے تاکہ مقابلہ کر کے ثابت کر دو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور تم ہو اللہ کے نمائندے سرزمین میں۔ تو فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم، اور اپنے پیٹھوں کے اوپر مڑ نہ جاؤ، لوٹ نہ جاؤ، پیچھے نہ پھر جاؤ۔ اب جب معاملہ آ رہا ہے دو بدو ہو کر جنگ کرنے کا تو پیٹھ مت دکھاؤ، فتنقلبوا خاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ان کا ہے موسیٰ اس میں تو قوم ہے، بڑی جابر قوم ہے، بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑے گرانڈیل قسم کے لوگ ہیں، بڑے جسے والے لوگ ہیں، بہت ان کی جمعیت ہے، طاقت ہے، اسلحہ ہے۔ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ اس لیے کہ اب تک 40 برس تک جو ہے وہ گھومے پھرے تھے صحرائے سینا میں، وہاں کوئی حکومت نہیں تھی، نہ کوئی وہاں پر آبادیاں تھی، صحرا تھا، صحرا میں نقدک صحرا میں گھومتے پھرے، بھٹکتے پھرے کہنا چاہیے، بھٹکتے رہیں گے اسی میں 40 برس تک۔ تو فرمایا لیکن اب جو ملک ہے یہاں تو قوم آباد ہے، ان کا نظام ہے، ان کی فوجیں ہیں، ان کا اسلحہ ہے، یہ تو بڑی طاقت ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں داخل۔ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم نہیں داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہاں پھر وہ نقطہ یاد کر لیجیے جو میں نے عرض کیا تھا، ایک تو بزدلی جو غلامی کی وجہ سے بزدلی طاری ہو چکی تھی، اور دوسرے ان کے اندر جو لاڈ پیار اللہ کا ہوا تھا، ایک معجزے کے بعد دوسرا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، تو گویا کہ ان کو یہ کہنے کا ایک جواز ان کے پاس تھا کہ تمہاری لاٹھی نے، تمہارے عصا نے ایسے ایسے کرتب دکھائے ہیں تو ان کو بھی نکال باہر کرو اس سے، ہمیں لڑنے کی زحمت کیوں دیتے ہو؟ لڑیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم ماریں گے بھی تو مریں گے بھی، ہماری جانیں بھی تو جائیں گی نا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، تو اس کی وجہ تمہارے پاس لاٹھی موجود ہے، تمہارا عصا ہے، معجزہ ہے۔ اس نے ایک چٹان میں سے 12 چشمے برآمد کیے، اس نے سمندر کو پھاڑ دیا، یہ تو انسان ہے، سمندر کو پھاڑ دیا۔ تو یہ تعویل ہے جو میں کر رہا ہوں اس کی، کہ ان کی جو موقف تھا اس کے پیچھے یہ باتیں موجود تھیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، کہا 2 آدمیوں نے، رجلان تثنیہ کا صیغہ ہے، تو کہا 2 آدمیوں نے ان لوگوں میں سے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، خشیت رکھتے تھے، متقی تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ نے بڑا انعام کیا تھا، ہدایت سے سرفراز کیا تھا، ان کو یقین کی دولت دی تھی، ایمان کی اس کا سرمایہ عطا کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اپنے قوم کے لوگوں سے ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ، دروازے میں گھس جاؤ۔ اب دروازہ کیا ہے؟ وہاں کوئی دروازہ بنا ہوا نہیں تھا، بلکہ یہ دروازہ، یہ غازہ کا علاقہ جو ہے یہ دروازہ تھا، گیٹ وے ٹو پیلسٹائن۔ اب اسے گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، اگر تم داخل ہو گئے تو غالب تم ہی ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے، کتب اللہ لکم، یہ زمین تو اللہ تمہیں دے چکا ہے، لکھ چکا ہے تمہارے نام، وثیقہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، یہ تمہیں دی جا چکی ہے زمین، لہذا کم ہمتی نہ دکھاؤ، بزدلی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ، آگے بڑھو، داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ گے تو فتح تمہاری ہے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ارض مقدس وہ تمہیں دے چکا ہے، تمہیں عطا کر چکا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا لحاظ کرے گا، پاس کرے گا، تمہیں دے دے گا۔ اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اب یہ ہے کیٹیگوریکل انداز، کہا ہے موسیٰ کچھ بھی ہو ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس ملک میں جب تک کہ اس کے رہنے والے اس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں اشخاص جو ہیں حضرت یوشع ابن نون اور حضرت کالب ابن یفنہ، ان دونوں کا واس بھی بیکار گیا۔ اب 4 آدمی رہ گئے، صرف 2 نبی، حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں بھائی، اور 2 ان کے ساتھی یوشع ابن نون اور کالب ابن یفنہ۔ اب ظاہر بات ہے 4 آدمی تو قتال نہیں کر سکتے، قتال جو ہے ان میں سے کم 1 لاکھ میں سے 20-25 ہزار ہی نکل آئے ہوتے، تو کم سے کم یہ کہ ایک نفری ہوتی۔ آخر حضور کے ساتھ 313 ہی نکلے تھے، لیکن مقابلے میں بھی 1000 تھے۔ 1 to 3 کی ریشو تھی نا، 1 کے مقابلے میں 3 یا 3 کے مقابلے میں 1 کہہ لیں، تو ریشو اتنی تھی نا۔ تو اسی طریقے سے ان کی اگر کوئی بڑی فوج ہو، وہ 1 لاکھ فوج لا سکتے ہو، تو 25-30 ہزار کی فوج بھی ان میں سے نکل آتی ہے۔ اگر 6 لاکھ میں سے، جن میں سے میں سمجھتا ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ کم سے کم 1 لاکھ ہوں گے جو جنگ کی صلاحیت رکھنے والے نوجوان ہوں، ورنہ کم سے کم ایٹ دی لیسٹ جا کر بھی کم سے کم 50,000 ہوں گے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ابدا آتا ہے عربی زبان میں قطعیت، ہرگز ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی نہیں ہوگا، ہم نہیں داخل ہوں گے، تم جو چاہو کہو۔ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ وہاں موجود ہے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو دونوں۔ اس اللہ حضرت موسیٰ اور اللہ کے مابین ایک اور رابطہ جو تھا وہ عصا کا تھا، عصا تمہارے پاس ہے، لے جاؤ۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، تو جاؤ تم اور تمہارا رب اور قتال کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، نہ داخل ہوں گے، نہ حملہ کریں گے، نہ اس ملک کے اندر داخل ہوں گے جب تک کہ وہاں کے لوگ نکل نہ جائیں۔ تو جاؤ تم اور تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تم جا کر انہیں وہاں سے نکال دو، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، اب دیکھیے یہاں پر کس قدر حسرت کی کیفیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کتنی بیزاری۔ انہوں نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے، میں ہوں حاضر، میرا بھائی ہارون حاضر۔ یہاں ان 2 کا ذکر نہیں کیا حضرت موسیٰ نے، ورنہ یہ کہ امت میں سے بھی، قوم میں سے بھی 2 آدمی تیار تھے۔ میں نے آپ کو بتایا یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ تیار تھے، لیکن یہاں آپ نے کہا ہے تو میں اور میرا بھائی۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو اب تفرقہ کر دے، علیحدگی کر دے ہمارے اور ان فاسق لوگوں کی، یہ ناہنجار قوم جو ہے جس نے اتنے معجزے دیکھے پھر بھی میری نبوت پر ان کا ایمان نہیں ہوا، پھر بھی تیری ذات پر، تیری قدرت پر ان کا ایمان نہیں ہوا، تیرے وعدے کے اوپر انہیں اطمینان نہیں ہو رہا، تیری نصرت کا انہیں اعتبار نہیں ہو رہا ہے، تو اب ایسے ناہنجار لوگوں کے ساتھ میں رہنے کو تیار نہیں ہوں۔ اچھا یہ ذرا کنٹراسٹ کے لیے میں آپ کو بتا دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ پلے تھے فرعون کے محل میں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ میں اصل میں اسرائیلی ہوں، اور ان کے اندر اسرائیل کے ساتھ اس قدر محبت تھی، اتنی حمیت، اتنی غیرت، کہ وہ واقعہ سورہ قصص میں آتا ہے کہ ایک روز وہ نکلے، انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی دونوں لڑ رہے ہیں، تو جو اسرائیلی تھا اس نے مدد مانگی کہ موسیٰ دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے، یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے قبطی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ رسید کیا ہے اس قبطی کے، اس کی جان نکال دی۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تو موسیٰ نے اس کو ایک رسید کیا، ایک مکہ، اور اس کا فیصلہ کر دیا، چکا دیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، وہ مر گیا۔ اتنی حمیت اپنی قوم کے لیے، اتنی محبت، لیکن یہ کہ اب بیزاری کا عالم کیا ہے
رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ۔ اب یہاں دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ کی اس درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ نے درخواست رد کر دی، نہیں، کچھ نہیں، اس کا جواب ہی نہیں، منظور نہیں کی، رہنا ہوگا ساتھ ہی، تم ان کی طرف بھیجے گئے ہو، رہو ان کے ساتھ جب تک زندگی ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو، ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی جدوجہد جاری رکھو۔ تو فرمایا لیکن اب سزا کے طور پر ہم نے ان پر یہ ارض مقدس جو ہے، اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے تو ابھی ان کو مل جاتی، لیکن اب ان پر 40 برس تک حرام کر دی گئی۔ یتیہون فی الارض، وہ اسی زمین کے اندر بھٹکتے پھریں گے، سر مارتے پھریں گے۔ اسی لیے اس صحرائے سینہ کا نام صحرائے تیہ بھی ہے، مسلمانوں نے اس کا نام رکھا صحرائے تیہ، یتیہون فی الارض، یہ جو لفظ آیا ہے یہاں پر، کہ بھٹکتے پھریں گے اسی صحرا کے اندر 40 برس تک۔ اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے، جنگ کے لیے تیار ہو جاتے تو ابھی انہیں یہ ارض مقدس مل جاتی، ابھی ہم اسے دے دیتے، لیکن اب انہوں نے جو بھی رویہ ان کا ظاہر ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اب یہ ارض مقدس ان پر 40 برس تک حرام ہو گئی، یہ زمین اب یہ حاصل نہیں کر سکیں گے، داخل نہیں ہو سکیں گے، اور اسی زمین پہ اسی صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتے پھریں گے۔ فلا تاسع علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ تم افسوس نہ کرو، رنج نہ کرو، غم نہ کھاؤ ان فاسق لوگوں کے حالت پر۔ اب ان کا جو انجام ہوگا، 40 برس تک جو سختیاں جھیلیں گے، جو مصیبتیں برداشت کریں گے۔ اب دیکھیے یہ دو طرفہ دھار ہے اللہ کی تلوار کی، ایک طرف وہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا جنگ کرنے سے، ان کے لیے عذاب ہے کہ اب اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے، وہ صحرا جس میں پانی نہیں ملتا، وہ صحرا کی جس کے اندر کوئی رویدگی نہیں ہے، کوئی وہاں پر فصل نہیں ہے، کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ہے، کوئی شکار کر لیا، بس کوئی خرگوش نظر آ گیا، مار لیا، اسے کھا لیا، یا کوئی اور اسی طرح کا صحرائی جو جانور ہے وہ نظر آیا، اس کا شکار کیا اور کھا لیا، یہی کچھ تھا نا۔ باقی وہاں کیا تھا، صحرائے تھی، دق و دق صحرا، اس میں بھٹکتے پھریں گے اب یہ 40 برس تک۔ ان کے لیے تو سزا ہو گئی، لیکن قوم کے لیے بحثیت مجموعی اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ اب وہاں جو لوگ پیدا ہوئے، جو نئی نسل پیدا ہوئی، وہ انہی سختیوں میں پلی بڑھی، ان کے اندر وہ قوت پیدا ہو گئی، وہ مقاومت پیدا ہو گئی، کھڑے ہونے کا جذبہ، مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کا تو انتقال ہو گیا انہی 40 سالوں کے دوران، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا ان 40 سالوں کے دوران، لیکن اس کے بعد جو قوم، جو نئی نسل ابھری، حضرت یوشع ابن نون جو فتح، حضرت موسیٰ کے نوجوان ساتھی تھے، نوجوان خادم تھے حضرت یوشع ابن نون، ان کی سرکردگی میں پھر انہوں نے قتال کیا، جہاد کیا، جنگ کی، اور ارض مقدس میں داخل ہوئے، اس پر حملہ کیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک شہر بڑا جو ہے وہ ان کو عطا کر دیا گیا، اریحا یا جریکو۔ لیکن یہاں پر وقتی طور پر تو شکل یہی تھی نا کہ افسوس، یہ قوم اب 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکے گی، تو صدمہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے محبت، دلی تعلق اپنی جگہ، ایک وقتی بیزاری بھی آئی ہے شدید، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں، باپ کسی وقت بیٹے سے ناراض بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ پدری شفقت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، وہ تو اپنے اندر رہے گی، چاہے باپ جو ہے بیٹے سے ناراض ہے، لیکن وہ اندر جو ہے، اندر ہی اندر وہ محبت اور شفقت کا جو ہے دریا وہ موجود رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، فلا تاسع، اب افسوس نہ کرو، دیکھو موسیٰ اب رنج نہ کرو، ان کے اس تقدیر پر جو بھی انہوں نے خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں لکھ لی ہے، اب کوئی تمہیں رنج اور افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تاسع علی القوم الفاسقین، تو اس فاسق قوم کے اوپر، ان کے اس انجام کے اوپر اب تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے سورہ مائدہ میں، اس کی حکمت کیا ہے؟ میرا ذہن پہلے کبھی منتقل نہیں ہوا، آج منتقل ہوا ہے اور دوران درس ہوا ہے۔ اصل میں ایک موقع وہ تھا کہ جب حضور کی حیات طیبہ میں قتال کا آغاز ہوا ہے، وہ تو ہے غزوہ بدر سے پہلے، یہ سن 6 کے آخر میں یا سن 7 میں نازل ہو رہی ہے۔ ان آیات کا اب کیا ربط ہے حالات کے ساتھ؟
جو سرکمسٹانسز تھے، جس سرکمسٹانسز آبٹیننگ اوور دیئر، اس کے اعتبار سے ان کا کیا ریلیونس کیا ہے. تو میرا ذہن اب یہ ہے کہ اب جو نیا دور شروع ہوا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، وہ حضور کی دعوت و تحریک کا انٹرنیشنل دور شروع ہوا تھا. اب یہ دور آنا تھا دعوت کا عرب سے باہر. اب تک آپ کی دعوت صرف عرب میں تھی. 10 برس تک آپ مکے میں رہے، 12 برس تک، اور دعوت دیتے رہے مکے کے اندر یا مکے کے آس پاس، ام القریٰ و من حولہا، آس پاس کے قبائل میں آپ جاتے تھے، یا کہیں بازار لگتا تھا، ہاٹ جسے کہتے ہیں، ہاٹ، وہاں چلے گئے، وہاں جا کر جو ہے اپنی دعوت و تبلیغ کی. حج کے موقع پر تبلیغ کی، لیکن اس سے باہر آپ نے اپنی تبلیغ کا دائرہ وسیع نہیں کیا. البتہ مدینے میں آنے کے بعد تبلیغ کا دائرہ وسیع ہو گیا. اب جزیرہ نمایاں عرب کے اندر جہاں جہاں سے بھی کوئی طلب آئی کہ آپ ہمارے پاس بھیجیے اپنے مبلغ اور مدرس جو ہمیں قرآن پڑھائیں، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ ہمیں سمجھائیں، آپ نے جو زندگی کا نظریہ دیا وہ ہمیں بتائیں. اور اس میں آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے حادثے بھی ہوئے، 70 صحابہ شہید کیے گئے. دھوکے سے بلایا گیا کہ آپ بھیجیے اپنا ایک گروپ جو ہے جو یہاں آ کر ہمیں دین سکھائے، قرآن پڑھائے، اور پھر انہیں ذبح کر دیا گیا. صرف ایک بچا تھا 70 میں سے. اور اس قدر صدمہ ہوا تھا حضور کو کہ وہ قنوت نازلہ جو ہم پڑھا کرتے ہیں، جب بھی سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش آ رہا تھا تو ہم پڑھتے تھے، اور وہ سخت ترین دعا ہے، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اے اللہ ان کی جمعیت کو منتشر کر دے، ان کے جو ٹھکانے ہیں، رہنے کی جگہ ہے، ان کے اوپر پتھراؤ کر انہیں برباد کر دے. ایسی سخت بد دعا آپ کو حضور کی زبان پر نہیں ملے گی جو اس وقت آئی ہے. دمر دیارہم زلزل اقدامہم، اور ان کے اوپر تباہی جو ہے نازل فرما دے. یہ کیوں؟ 70 بے گناہ لوگوں کو. اور یہ 70 لوگ کون تھے؟ جو حضور کی دعوت و تبلیغ اور تربیت سے مستفید ہوئے تھے. مسجد صفا، مسجد کے اندر بیٹھے رہنے والے، مسجد نبوی میں اصحاب صفا، نہ کچھ کمانا، نہ کھانا، نہ پینا. کوئی شے آ گئی ہے، کوئی صدقہ آ گیا ہے، کوئی خیرات آ گئی ہے تو کھا لیا، ورنہ بھوکے سو رہے. ان لوگوں نے اتنی مشقتیں جھیل کر حضور سے دین کا علم حاصل کیا، اور ان میں سے 70 کو اس طرح ذبح کر دیا گیا جیسے کہ بکریاں ذبح کی جا رہی. تو اس پر جو حضور کا صدمہ تھا وہ اس درجے کا تھا کہ دعا جو آپ نے مانگی ہے وہ سخت ترین دعا جو زندگی میں مانگی ہے وہ قنوت نازلہ والی دعا ہے. بہرحال تو اب جو مرحلہ شروع ہونے والا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، اب انٹرنیشنل دور شروع ہونے والا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد خطوط بھیجے ہیں بادشاہوں کے نام. قیصر روم کے نام خط بھیجا، اور کسرا جو تھا بادشاہ فارس کا اس کے نام، مصر کا جو تھا پیٹریارک اس کے نام خط بھیجا. نجاشی جو ایمان لے آئے تھے وہ تو فوت ہو گئے تھے، اب جو بھی نجاشی تھا، نیگوس جو بھی حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا. خطوط آس پاس کے بڑے بادشاہ ہوں یا چھوٹے ہوں ان سب کو خطوط بھیجے. اسی کے نتیجے میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ موتا ہوا، پھر غزوہ تو جو ہوا. تو اس طریقے سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے اس آیتوں کے بعد. یہ گویا کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرحلہ تو قتال کا آیا تھا جو ود ان دی عربین پیننسولا تھا. ود ان دی عربین پیننسولا کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، کوئی اسٹیبلش گورنمنٹس نہیں تھی، کوئی فارمل اسٹیٹ نہیں تھی، کوئی فارمل گورنمنٹس نہیں تھی. لہذا یہاں پر تو معاملہ کچھ اور تھا. اب تمہارا سابقہ پیش آئے گا بڑی زبردست قوموں سے. یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اب جبارین کی قوم جو ہے، اب تمہارا مقابلہ آئے گا رومیوں سے. یہ رومن لیجنڈز مشہور ہیں تاریخ کے اندر، غرق آہن، ہر طریقے سے لوہے کے اندر جو ہے ڈھکے ہوئے جسم ان کے، اور وہ لوگ بڑے پریڈ کرنے والے اور بہت ہی جو قواعد آشنا، بہت ہی ڈسپلن فوج. پھر ایرانی فوج، اب ان سے سابقہ پیش آئے گا. وہ جو عرب کے اندر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے معاملے، 300 کا 1000 سے مقابلہ ہو گیا. 1000 بھی کوئی بہت بڑی تعداد تو نہیں ہے نا. غزوہ موتا میں کیا ہوا؟ 3000 کا 2 لاکھ سے مقابلہ ہو گیا. 1 لاکھ تو فوری طور پر سامنے تھا، 1 لاکھ اور موجود تھا پیچھے جو ضرورت پڑنے پر آ سکتا تھا. 2 لاکھ کے ساتھ مقابلہ 3000 کا. اسی لیے بعض لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں
یہاں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بچ کر نکل جانا چاہیے. لیکن اکثر صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو شہادت کی موت درکار ہے، ہمیں بچ کر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو اصل کامیابی شہادت ہے. لہذا جنگ ہوئی، اور ظاہر بات ہے اس میں تینوں سپہ سالار جن کا نام حضور نے لیا تھا، زید بن حارثہ ہے، اور حضرت علی کے بھائی طیار، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور جو کہ انصاری صحابی تھے، یہ تینوں شہید ہو گئے. تو پھر حضرت خالد بن ولید نے کمان اپنے ہاتھ میں لی اور بڑی حکمت کے ساتھ لشکر کو نرغے میں سے نکال کر واپس لے آئے. تو اب یہ دور چونکہ شروع ہونے والا تھا کہ بڑی زبردست اسٹیبلشڈ ایمپائرز کے ساتھ تمہارا مقابلہ پیش آئے گا، لہذا یہ واقعہ بیان کر دیا کہ دیکھنا کہیں تم بھی بنی اسرائیل کی طرح اتنی زبردست قوموں کا مقابلہ دیکھ کر گھبرا نہ جانا، انکار نہ کر دینا، بلکہ اپنی پوری طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا، ان کے سامنے جان سپر ہو جانا. یہ کام تمہیں کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کی راستہ کی سنت جو ہے اس پر عمل کر لو اور ان کا طریقہ اختیار کر لو. یہ میرے نزدیک ان آیات کا اس مرحلے پر سورہ مائدہ میں نزول کا میرے نزدیک بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کی حکمت ہے. واللہ اعلم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.